أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا من خوب شما خوبی خوبی؟ خوبم. شب همه دوستان بخیر. شب شما شب هم شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین سلامت انشاءالله آقا باشید. زنده باشید. متشکرم. خب زنده تحسین باشید. فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا من خوب هستم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوب است. خانواده شما چه خبر؟ خوبم. شما داشتی چی کار میکردی؟ من داشتم لباس می دوختم. بابا داشتی لباس میدوختی؟ کار خوبی بله میکردی. الان داری چی کار میکنی؟ الان من با شما صحبت می کنم. خیلی خوب. ما امروز چه میخوانیم؟ ما امروز درس 15 می خوانیم. بله. خب عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ عذرا خاتون خواهر. خب زهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. ممنون شما هم همچنین. خب شما نهار شما خوردی؟ امروز، بله من خوب. امروز شما نهار چه خورده بودی؟ من امروز نهار کڑی و بامیه خوردم. کاری و بامیه خوردی؟ خوشمزه بله بود؟ بله خوشمزه بود. خیلی خوب. شما بفرمایید. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ انا خوبم خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکنی؟ من واژه جدید می‌نویسم. هوا چطور است؟ هوا معتدل است. خیلی خوب. شام چه گفتی؟ سبزی برنج نهار امروز شما چه خورده بودی؟ بله. نهار امروز چه خورده بودی؟ نان سبزی خورده بودم. فراموش کردم. آقای نهال سلام، شما خوب هستی؟ و علیکم السلام آقا. بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبن. خانواده شما چه خبره؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما داری چه کار میکنی؟ الان من با شما صحبت میکنم. شام چه خورده ای؟ من شام آملت و نان خوردم. خیلی خوشمزه بود؟ بله آقا خوشمزه بود. خیلی خوب. هوا چطور است؟ هوا معتدل است. کنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ گنچه نیستن؟ گنچه هستن؟ نه نیستن. کجا رفتن؟ خیلی خوب. عذرا خاتون خواهر صدای من میرسه؟ بله عذرا خاتون خواهر. دوستان می نویسید؟ بله آقا. تحسین فاطمه، سکینه، آقای بله اکرام. اینجا شما الان من با دوستانم صحبت می کنم. نه دیگه وقت کلاس اینجا باشید. فرزندگان بخوانید اینجا هزارا. خیلی خوب. هوا چطور است؟ چه صحبت درباره چه چیزی صحبت میکنی؟ بله درباره چه چیزی صحبت میکنی؟ آقا درباره دانشگاه
هم ہاں خوب نگاہ کنید دوستان، بخوانید با من بخوانید اندر. اندر میخوانید دوستان اندر اندر. برخاست بله برخاست. درخواست برخاست پژوهیدن وزوهیدن شوهیدن پژوهیدن. پیشینیان پیزینیان پیشینیان چنانچون چنانچون چون ہمی خواست خفت چون همی چون همی خواست خواست خفت. قذارا فرزندگان فرزندگان. پھر بعد از فرزندگان فرزندگان قذارا. قذارا قذارا بل بعد از قذارا کاویدن کاویدن. کاویدن کاویدن متوجہ ہستی؟ بله بھلے. اندر یعنی اندر یعنی اردو میں بھی اندر داخل کہتے ہیں، اردو میں بھی داخل اندر داخل کہتے ہیں. اندر یعنی اندر، داخل ہونا داخل، اندر داخل. برخاست متوجہ ہستی؟ برخاست یعنی استاد استاد کھڑا ہوا. بھائی برخاست یعنی کھڑا ہوا. متوجہ شدی کھڑا دوستان؟ ہونا یہاں پر مانا کیا ہے؟ ویسے برخاستن کے مانا اٹھنا کھڑے ہونا کے مانا میں ہے، لیکن در اینجا برخاست یہاں یعنی پر بے آنا دست آنا. آمد یہاں پر کیا ہے؟ ہاتھ آنا، کوئی ہاتھ میں چیز آنا ہاتھ آنا. بلے. ہاتھ پشوہیدن پشوہیدن. جستجو کرنا بلے. تحصیل فاطمے میں سکینے جستجو میں کرنا یہاں جستجو کرنا، تلاش بله کرنا. آقا بلے بلے آقا بله بلے. پوران پوران. قرآن اسران کے جمع ہے پور. پور کی جمع ہے، پور کی جمع ہے. آپ نے ایران میں دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے جیسے یہاں پہ کانودر میں اٹک ہوتی ہے، سناسرا چنگیر اور کیا کیا، ایسے ہی ایران میں بہت سے ناموں میں آپ کو پور لگا ملے گا. مہدوی پور، فلانا پور. باپ دادا کیا نام دیتے ہیں، نام کچھ اور تو ہے، نام ہے آپ کا مثال کے طور پر مہدوی، مہدی نام ہے، لیکن مہدوی پور. پور یعنی مہدی اولاد. مہدوی پور یعنی مہدوی کی اولاد، نسل ہے پورا، اولاد اٹک ہوتی ہے یہ. تو پور اسران کہتے ہیں اولاد کو، پور کہتے اولاد ہیں اولاد اولاد کو کو اس لڑکے لڑکے پسر. متوجہ شدی تیسرا دوستان؟ کیا لکھا ہے؟ بله بله آقا تیسرا کیا لکھا ہے آپ نے؟ پشوہیدہ جستجو کرنا، جستو میں بخشید آسان. تو جستجو کرنا. پوران جانے پور، پسر اولاد. متوجہ ہستی؟ بله بلے آقا بله. غنچه فاطمه سلام کجا رفتی شما؟ خوب هستی شما؟ نعم آقا بله من خوب هستی شما؟ بله آقا شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن بله. خوش میگذرد؟ بله آقا زندگی خوب خیلی خوب. سیسیلیان یعنی؟ پیشینی افرادی که پیش از ما بله. زندگی لوگ چون پیشینیان یعنی زندگی میگه دوستان آقا تحصیل آقا وہ فاطمه. پوروج بله. پیشینیان یعنی گزرے ہوئے لوگ گزرے گزرے ہوئے ہوئے لوگ، لوگ باپ دادا پردادا، گزشتگان. بھلے گزشتگان، گزشتگان پوروج. بھلے پوروج. ہم کیا کہتے ہیں ہندی میں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ پوروج. گزرے ہوئے لوگ، پوروج باپ دادا، باپ دادا، دادا پر دادا، جاویدانی دادا پر دادا، یعنی گزرے ہوئے لوگ. گزرے ہوئے لوگ جاویدانی ہمیشہ کے لیے جاویدانی یعنی ہمیشگی، ہمیشہ کے لیے جو ہوتا ہمیشہ ہے. عربی میں جاویدانی ہمیشہ کے کے لیے لیے استعمال ہوتا ہے خالدین، خالدون، ہمیشہ رہنے والے. ہمیشہ ہمیشگی یعنی جو ہمیشہ رہنے والا. پہلے ابدی ابدی، اردو میں بھی بولتے ہیں ابدی، ہمیشگی. چنانچون، چنانچون یعنی ہمان طوری کے جیسا کہ. ہم طور کے چنانچون جیسا جیسا کہ، جیسا جیسا کہ کہ. چون میخ، ہمی خواب. یاد ہے نا؟ ہمی خواب یعنی میخا گزشتہ ہے
استمراری. چون یعنی جب بھی خاص وہ چاہتا تھا خود مرے، یعنی جب وہ مرنا چاہتا تھا، یعنی بہت نزدیک تھی. جب انسان وصیت کرتا ہے کب کرتا ہے؟ انسان چون میقات بے خوب وصیت میکنه، مطلب وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یعنی جس وقت وہ مرنا چاہتا تھا، جس زمانے کے وقت وہ بیماری مرنا، یہاں پر مرنا چاہتا تھا کا مطلب یہ نہیں کہ خود سے مرنا چاہتا تھا، یعنی کہ موت نزدیک تھی، مرنے والا تھا تو وصیت کی. مثلا فرزندگان، فرزندگان یعنی فرزندان، اولاد، فرزندان اولاد اولاد، فرزندگان، فرزندگان یعنی فرزندان. زندان قزارا، قزارا یعنی اتفاقاً، اتفاقاً قزارا اتفاقاً یعنی اتفاقاً ہمیشگی ہمیشگی، اتفاقاً، جی اتفاقاً. قزارا یعنی اتفاقاً. اتفاقاً کاویدن کے معنی ہے کھودنا، جستجو کرنا کھودنا بھی ہے اور جستجو کرنا بھی ہے، تلاش کرنا. کھودنا، تلاش جستجو کرنا. متوجہ شدید دوستان؟ بله بات کنم دوستان، نوشتید همه دوستان؟ بسا اول اتفاقاً بله. اگر قطارا، کھو جائے بات سنا یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ جی بله. قطارا جی، آپ نے غلط لکھا ہے. بله. ہاں میں اوپر نیچے کر دیا آگا. نہیں میں نے صحیح لکھا ہے، وہ ہو گیا. قزارہ کا کیا ہوتا ہے آگا؟ اتفاقاً، قزارا یعنی اتفاقاً. اتفاقاً قزارا یعنی اتفاقاً. قزا- اور تعویدن یعنی کھو دینا. اگر کیا چیز قابل کھو دینا؟ زمین وغیرہ کھودنا، کھودنا، اچھا کھو دینا. تلاش کرنا. تلاش بات کو کرنا. نم بلے آگا دوستان، نوشتہ بلی آپ کو نم دوستان، بله سکینے، آغای نحال، منچ فاطمه، نوشتی، ازرخات بله مخار، فاطمه بله خان. بله بله بلے. آپ دیکھیے ان گنے چنوں میں دنوں میں سے ایک دن ہے جس دن سب آئے ہوئے ہیں. بلے آگا. بلے. آپ مٹھائی بانٹ دیں. بلے دیگه چشم نخورید دوستان، چشم نخورید، چشم نخورید یعنی نظر لگے نظر بله نہ چشم نخورید. بله چشم نخورید، آنکھ نہ کھائیں. چشم نخورید یعنی نظر نہ لگے. بات کنم دوستان، نوشتید؟ بنویسم؟ چلے آقا. بله. بخرید، کشتگه، کشتگه، کشت کے کشتگه. ما، ما، میرا میراث، میراث نمائی ما میراث، نمانی، نمائی نما، نید نمانید، نمانید. بله. بله. بلے آگا. کشتگاہ کا مخفف کیا ہے یہ؟ کشاور کشتگاہ کا مخفف ہے، کشتگاہ کا شارٹ کر دیا ہے انہوں نے. یہ اصل میں کیا ہے؟ کشتگاہ، کشتگاہ یعنی کشتگاہ، کشتگاہ یعنی کھیتی، کشاور کھیتی، کھیتی کھیتی کھیتی. کشتگاہ کا مخفف ہے شارٹ، جیسے ماہ، ماہ کا شارٹ ہے. اشعار میں بعض چیزیں
شارٹ کر دی جاتی ہیں، جیسے ماہ کا شارٹ ہو گیا ماہ، کشتگاہ کا ہو گیا کشتگاہ، کشتگہ مخفف بلے، یعنی مون چاند. متوجہ استی دوستان؟ بلے آقا. بلے. میراث یعنی میراث، میراث. میراث یعنی میراث. میراث، جو کچھ میراث میں ملتا ہے کسی کو مرنے کے بعد، جو مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے. وارث. یہاں پر نامانی سے مانا ہے کوئی جگہ نہ چھوڑنا، کوئی جگہ نہ چھوڑنا. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آقا. بلے آقا. الفاظ معنی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کس موضوع پہ ہے درس میں آپ کو پہلے بتا دوں. خلاصہ یہ ہے کہ باپ نے مرتے ٹائم اپنی اولاد سے کہا کہ فلاں زمین میں نے خزانہ چھپایا ہے، خزانہ چھپایا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہو کس جگہ کو ہے، پوری زمین کوئی جگہ مت چھوڑنا جو کھودو نہ. فلاں مہینے میں کھودا کھادا کیا کرا، کچھ نہ ملا، انہوں نے بیج بویا، کسانی کھیتی اچھی ہوئی، خزانہ تو ملا نہیں. تب ان کے خیال میں آیا کہ یہی خزانہ ہے. کیا محنت، کیا ہے محنت. متوجہ سی. تحصیل فاطمے ازرقات خواہر انجا چند دقیقے انجا باشی، آقا بورڈ اوپن کر دیجئے. چند دقیقے فقط اینجا توجه کنید، فقط به متن باشید، با من باشید. چند دقیقه و ما میخوانیم. نوشتی؟ بلے آقا. بله. خب الان نگاه کنید، درس چندم؟ درس 15. رنج و گنج. رنج یعنی زحمت، رنج یعنی زحمت، گنج یعنی خزانہ. زحمت اور خزانہ، زحمت اور خزانہ. متوجہ ہستی دوستان؟ بلے. متوجہ ہستی ہمیں؟ بلے آقا متوجہ شدم. لکھو پہلے چشو رنجوگن برو کار میکن مگو چیز کار، بلے برو کار میکن. یہاں پہ کار میکن جو ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں گے. میکن اصل میں بکن ہے. یہ برو کار میکن مگو چیز کار، جاؤ کام کرو، کام کرو، مگو مت کہو چیز کار، یہ مت کہو کہ کیا کام کرو، یہ مت کہو کہ کیا کام، جاؤ کام کرو، یہ مت پوچھو کون سا کام کریں، جاؤ. کہ سرمایہ جاویدانی اس کار، ہمیشہ رہنے والا سرمایہ ہے کام. کام اور محنت ہمیشہ کا رہنے والا خزانہ ہے. نگاہ کرو، دیکھو تاکہ دہقان دانا چه گفت، تاکہ دیکھو نگاہ کرو کہ دانا عقل مند کسان نے چه گفت کیا کہا، بے فرزندگان اپنے بچوں سے کیا کہا. اس واقعے کو طرف دیکھو کہ کسان نے، ہوشیار سمجھدار کسان نے اپنے بچوں سے کیا کہا. کب؟ چون ہمیں خاص ہو، جب وہ مرنا چاہتا تھا. یعنی دیکھو میں آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر، جاؤ کام کرو، یہ مت پوچھو کیا کام، اس لیے کہ ہمیشہ کا سرمایہ ہے، ہمیشہ رہنے والا خزانہ ہے کام. نگر تاکہ دہقان دانا چھگو بے فرزندگان چون ہمیں خاص ہو. کہ ایک دانا ہوشیار کسان نے، دیکھو ہوشیار دانش عقل مند کسان نے کیا کہا اپنے بچوں سے جس وقت وہ مرنا چاہتا تھا، کہ میراث خود را بیداری دوست، کہ اپنی میراث کو دوست رکھو، اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو بولیے دوست رکھو، عزیز رکھو. کہ گنجی ز پیشینیان اندر اوست، کہ گنجی ز پیشینیان اندر اوست. گنج یعنی خزانہ، کہ خزانہ از پیشینیان، ز پیشینیان یعنی از پیشینیان، پوروجوں کا خزانہ اس کے اندر ہے. جی باپ دادا کی میراث کو عزیز رکھو،
کہ کیونکہ بزرگوں کا، باپ داداؤں کا، پوروجوں کا خزانہ اس کے اندر ہے. من آن رن ندانستم اندر کجاست، مجھے یہ بات پتا نہیں ہے کہ کس جگہ کے اندر ہے، وہ کون سی جگہ کے اندر وہ خزانہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ کھیت میں کس جگہ پہ ہے وہ خزانہ. پشوہیدن و یافتن باشماس، اس کی تلاش و کوشش اور اسے حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. باشماس یعنی تمہارے اوپر ہے، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے. چو شد مہر مہ کشت گاہ برکنید، یعنی چو یعنی چون، یعنی وقتی کے متوجہ شدی. بلے آقا. چون یعنی وقتی کے، یعنی شد مہر میں، یعنی جب مہر کا مہینہ ہو گیا، جب مہر کا مہینہ ہو گیا، بولیے جی. جب مہر کا مہینہ ہو. کشت گاہ برکنید، یہ کہہ رہا ہے اپنا باپ، کیا کہہ رہا ہے باپ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جب مہر کا مہینہ ہو جائے تو کھیتی کو برکنید کھودو. اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انصر کیا کہہ رہا بالا ہے اپنے بیٹوں سے؟ بولیے مہر. کو کھودو. کہ جب مہر کا مہینہ ہو جائے، پتجھڑ کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا مہرابان اعظم میں، زمین کھیتی کو کسانی کا مہینہ ہے. جی. کشت گاہ برکنید یعنی کھیتی کو کھودو، ہمیں جائے آن اس کی تمام جگہوں کو، اس کھیت کی تمام جگہوں کو زیرو بالا کنید، اوپر نیچے کر دو، اوپر نیچے کر دو. متوجہ شدی؟ بلے آقا. بھلے. نمانی یعنی کوئی جگہ نہ چھوڑنا، نہ کندے، نہ مانی، نہ کندے، نہ کھودی ہوئی کوئی جگہ نہ چھوڑنا، یعنی کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑنا جو کھود نہ دو. جائی زبا، باپ کی کوئی جگہ نہ خودی نہ چھوڑ دینا. بےگیری خزان گنج، اور اس میں سے وہ خزانہ لے لو. ہر جا سراغ، جہاں بھی ملے وہ خزانہ ملے لے لو. پدر مرد، یہ کہہ کے باپ مر گیا. وہ پوران یعنی پسران، پوران یعنی بیٹوں نے بے امید گنج، خزانے کے امید میں، بے کاویدن دشت بردن رنج، انہوں نے دشت کو کھود ڈالا اور زحمت اٹھائی، زحمت کی، زحمت اٹھائی اور اسے کھود ڈالا سب کو. بے گاؤ آہن و بیل کندن سود، گاؤ آہن کہتے ہیں ہل کو. کسے کہتے ہیں؟ لکھ لیجیے ہل. ہل جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے ہل؟ بھلے بھلے آقا وہ ہل جس سے کھیت کھیت جوتا چلایا جاتا جاتا ہے. ہے بیل کھیت میں. کو ہاں وہی وہی. پھاوڑا، پھاوڑے اور ہل سے کندن دودھ، انہوں نے جلدی جلدی کھود دیا. ہم انجا، ہم آنجا، یہاں سے بھی وہاں سے بھی، وہاں جا کے وہ جہاں بھی تھا ہر جگہ سے کھود ڈالا ان بچوں نے، بیٹوں نے اس کے. ہزارہ اتفاق سے در انسال، اس سال از آن خوب شخم، اس اچھے بیج کی وجہ سے، زہر تخم برخاست افتاد تخم، زہر تخم یعنی ہر تخم، ہر بیج سے، برخاست یعنی اگے، اٹھے، حاصل ہوئے 70 بیج. نشد گنج پیدا، خزانہ پیدا نہیں ہوا. ولی رنجشان، لیکن ان کی زحمت، چنانچون پدر کو، جیسا کہ باپ نے کہا تھا، شد گنجشان، ان کے لیے وہ خزانہ ہو گئی، ان کی زحمت ان کے لیے خزانہ ہو گئی. خزانہ ہو گئی. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بلے آقا. جالی کو پہلے یہاں سے پھر سے پڑھ دیجیے. ہم انجا، ہم انجا ہاں، سے. ان کا کون بے گاؤ آہن یعنی بیگ سے، ہل سے، وہ بیل بیلچر پھاوڑے سے، کندن زود، جلدی جلدی کھودا. ہم انجا، یہاں سے بھی، ہم انجا وہاں سے بھی، یہاں سے وہاں سے، ہنسا کھود، جہاں سے، ہر جگہ سے انہوں نے، ادھر سے ادھر سے، ہر جگہ سے پھاوڑے اور ہل سے کھود ڈالا. قصارہ اتفاق سے دران سال، اس سال ازان خوب شخم، اس بیج سے، جب انہوں نے بیج بوئے تھے اس سے ہر تخم برخاست ہفتاد تخم، ہر بیج سے 70 بیج حاصل ہوئے، یعنی پودے ہوگے، جو بھی کھیتی تھی وہ سب ہوگی، بھر کے کھیتی ہوئی. نشد گنج پیدا، خزانہ نہیں ملا. ولی رنجشان، لیکن ان کی وہ زحمت، چنانچون پدر گفت، جیسا کہ ان کے باپ نے کہا تھا، شد گنجشان، ان کے لیے وہی خزانہ ہو گئی زحمت. سمجھ میں آیا؟ یعنی محنت میں خزانہ ہے، محنت ہمیشہ رہنے والا خزانہ ہے. نقطہ اول، ہر زبانی، ہر زبان میں آپ جانتے ہیں شعر ہوتا ہے یا نثر ادبی. نثر ادبی کو علاوہ بران کے باید
جیسا کہ اس کے علاوہ کہ جسے ہم صحیح سمجھیں اور معنی کریں، باید درست خان، اسی طریقے سے ہمیں صحیح پڑھنا چاہیے. ہر زبان میں شعر یا نثر ادبی کو علاوہ بران کے، اس کے علاوہ کہ ہمیں صحیح سمجھنا اور پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ سمجھنا اور ترجمہ کرنا چاہیے، صحیح پڑھنا بھی چاہیے. ہر زبان میں شعر یا نثر ادبی کو صحیح سے سمجھنا اور معنی کرنے کے علاوہ باید درست خواند، اسے صحیح پڑھنا چاہیے. اور ہم لوگوں میں یہی ہے کہ ہم فارسی جیسے دیکھتا ہوگا آپ نے پڑھواؤ پڑھ صحیح نہیں پڑھتے. در واقع دو کارہ باید، دو کاموں کو در واقع کی حقیقت میں دو کاموں کو باید برائے فہم درست شعر یا نثر ادبی یا شعر کو سمجھنے کے لیے در حقیقت دو کام انجام دیے جانے چاہیے. یہ صحیح خواندنیان، ایک تو اس کا صحیح پڑھنا، دوم صحیح و مناسب معنی کردم، دوسرا اس کا صحیح اور مناسب معنی کرنا. کس کا؟ کلمہ، اصطلاحات و عبارت ہے آن، یعنی اس نظم یا نثر ادبی کی عبارت کی جو اصطلاحات ہیں، ترکیبات ہیں، وہ اور ان کے کلموں کا صحیح اور مناسب معنی کرنا اور ان کا صحیح پڑھنا. یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نثر ادبیہ نظم کو سمجھنے کے لیے. حقیقت میں دو چیزیں بہت ضرورت ہے، بہت اہم ہوتی ہیں. درست و صحیح خواندن شعر یا متن ادبی متن کو درست اور صحیح پڑھنے کے لیے، متن ادبی یا نظم کو صحیح اور درست پڑھنے کے لیے ہم در زیبائی کلام مہمات، یعنی کیا مطلب؟ متن ادبی یا نظم کو صحیح پڑھنا اس کی کلام کی خوبصورتی میں بھی اہم ہے، ورنہ خوبصورتی بگڑ جاتی ہے اگر صحیح نہ پڑھیں تو. جی حکم اعدام باید اجرا شود، کہاں پہنچ گئے؟ وہاں در درست معنی کردن آن. دیکھیے صحیح پڑھنا کسی بھی ادبی متن یا نظم کو اس کی کلام کی خوبصورتی میں بھی ضروری ہے اور اس کے صحیح معنی کرنے کے لیے بھی. جی مثلا در ان جملے دقت فرمائید، مثلا اس جملے پہ آپ دقت کیجئے. بخشش لازم نیست اعدامش کنید. اگر آپ یہاں پر بخشش لازم نیست پہ کوما لگا دیں، یہاں رک جائیں آپ، بخشش لازم نیست اعدامش کنید، تو پتہ ہے کیا معنی ہوگے؟ معافی ضروری نہیں ہے، پھانسی لگا دو. معافی ضروری نہیں ہے، پھانسی لگا دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک صاحب کو معاف نہیں کریں گے، اس کو لے جا کے میرے حکم کے مطابق پھانسی پہ چڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے ابھی مثال کے طور پر میں یہ کہوں، یہاں پہ کوما لگا دوں، میں کہوں بخشش لازم نیست اعدامش کنید، یعنی ہاں ضروری نہیں ہے کہ اس کو پھانسی لگاؤ. تو معنی بدل گئے؟ نہیں بدل گئے؟ بالکل معنی بالکل بدل گئے. نہیں صرف ایک کوما سے کتنے معنی بدل گئے؟ صحیح جگہ وقف کرنے کی وجہ سے. اگر صحیح جگہ پر وقف نہ کیا جائے، اس لیے آپ نے عربی میں پڑھا ہوگا تجوید میں، عربی لہجے کے لیے سب سے اہم ترین جو چیزیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وقت کی پتہ ہونا چاہیے، کہاں ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے. اگر آپ یہاں پر ٹھہر جائیں بخشش لازم نیست اعدامش کنید، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سامنے والے مجرم کو معاف کر دو، اسے پھانسی مت دو. لیکن اگر آپ یہاں نہ رکیں، یہاں رکیں، بخشش لازم نیست، معافی ضروری نہیں ہے، اعدامش کنید، پھانسی لگا دو، تو اس کی موت ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ معنی بالکل بدل سکتے ہیں. اگر علامت مقص یعنی وقف ٹھہرنا، اگر وقف کی علامت جو کہ ویرگول ہوتی ہے، جسے ویرگول کہتے ہیں فارسی میں اور ہم کہتے ہیں کوما، بعد از کلمہ لازم نیست، اگر لازم نیست کے بعد قرار بگیرد، لازم نیست کے بعد اگر کوما آ جائے تو کیا ہوگا؟ اعدام، حکم اعدام باید اجرا شود، تو پھانسی کا حکم جاری کیا جائے گا. اور اگر کوما بعد از بخشش قرار بگیرد، بخشش کے بعد آ جائے کوما، تو پھر آزادی کا حکم جاری ہوگا. نہیں بخشش معافی لازم نیست اعدامش کنید، ضروری نہیں ہے کہ اسے پھانسی دو. تحصیل فاتح میں مچا فاطمہ ہستی شما چرا ان پوری ساکت ہستی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ادبی نثر کو یا نظم کو پڑھنے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. ایک اس کو صحیح پڑھنا، دوسرا اس کا صحیح اور مناسب ترجمہ کرنا ان کلمات اور اصطلاحات کا. یہ ایک نقطہ دو. گاہی کلمہ امید، کبھی کبھی امید جو یہ ورڈ ہے
در شعر اشعار میں نظم میں اور ادبی نثر میں مشدد کی تلفظ ہوتا ہے. امید کیسے؟ امید میم پہ تشدید. ٹھیک ہے، کبھی کبھی، ورنہ اس میں کیا امید امید. متوجہ ہے دوستان؟ یہ نقطہ تھا، یہ نقطہ تھا. بیشتر بیزانیم، بیشتر بیدانیم. زیاد نیز دوستان بخانیم، زیاد نیز، فقط 5 دقیقه زیاد طول نمیکشه. بیشتر بدانیم. جوینده جوینده یا بنده است، جوینده یا بنده است، تلاش کرنے والا پانے والا ہے. یعنی جو تلاش کرتا ہے وہ پاتا ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ حاصل کرتا ہے. اگر بے خواہیم و تصمیم بے گیریم، اگر ہم چاہیں اور فیصلہ کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم کوشش کریں، وہ نا امید نہ شویم، اور نا امید نہ ہوں، سرانجام پہ آرزوها و خواستہ ہے خود بھی رسیم. آخر کار ہم اپنی آرزوؤں اور اپنے چاہی ہوئی چیزوں تک پہنچ جائیں گے ایک نہ ایک دن. اگر ہم فیصلہ کر لیں، اگر ہم چاہیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہار نہیں ماننی ہے، تو آخر کار ایک دن ہم اپنی ڈریم کو پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ کسانی کے نام آناندہ با احترام یاد بھی کنیم. تمام وہ انسان کے جن کا نام کو ہم احترام سے یاد کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم احترام سے جن کا ہم نام لیتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کا، وہ شنیدین یا ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، یا دیدین یا ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بے مقام ہے بلند و عالی دست یافتیان، کہ وہ بلند اور عالی مقام پر تک پہنچے ہیں. وہ تمام لوگ کہ جن کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں، جن کے بارے میں سنا ہے، دیکھا ہے، اور وہ عالی مقام تک پہنچے ہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ افرادی ہستن. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں پہنچے ہیں، گھر پڑے پڑے نہیں پہنچے ہیں، 11 بجے تک اپنا ایسے سے لیٹے ہیں پھر شام کو نکلے تھوڑا سا. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں افرادی ہستن. یہ وہ افراد ہے کہ باکوشش و پشتکار، بڑی کوشش اور ہمت کے ساتھ بجائی رسیدان، بڑی کوشش اور ہمت سے کسی جگہ تک، کسی مقام تک پہنچے ہیں. آپ پوری دنیا کی تاریخ کی ہسٹری کا مطالعہ کر لیجئے، وہ لوگ جو کسی مقام پہ پہنچے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں پہنچے ہیں. مطالعہ زندگی بزرگان و دانشمندان، علماء اور بڑوں کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے می فہمی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آنہا کہ انہوں نے با اعتماد خود اپنے اوپر بھروسہ، پائیداری، استقامت، یعنی اپنے پیر نہ ڈگمگانا، ٹکے رہنا، کاموں میں ٹکے رہنا، اور اپنے اوپر بھروسے کے ذریعے تحمل سختیاں، مصیبتوں کو برداشت کر کے، وہ ارادے استوار و محکم اور مضبوط ارادے کے ساتھ موفقیت و نتیجے رسیدان، کامیابی اور نتیجے تک پہنچے ہیں. ایسے نہیں پہنچ گئے کہ کسی کو پر ایک کوئی انسان دنیا کا بتا دیجئے کہ بغیر کوشش یا بغیر سختی جھیلے کسی مقام پہ پہنچا ہو. ابو نصر فارابی، ابو نصر فارابی ایک دانشمندانی ایرانی، ایران کے علماء میں سے ایک کہ بے معلم ثانی شہرت دار، جو معلم ثانی کے نام سے مشہور ہیں، استاد دوم، معلم دوم کے نام سے مشہور ہیں. ہنگام تحصیل علم حاصل کے وقت جب وہ پڑھ رہے تھے اس وقت تنگ دست و فقیر بود، بڑے تنگ دست، غریب اور فقیر تھے، یعنی بہت ہی غریب تھے. بے توری کے شام نداش، اس طریقے سے غریب تھے کہ ان کے پاس موم بتی بھی نہیں تھی. تا شبہ در روشنائی آن درس بخوانند، تاکہ راتوں میں اس کی روشنی میں درس پڑھے، ان تو موم بتی بھی نہیں تھی. آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی، با تحمل گرسنگی، انہوں نے بھوک برداشت کر کے، وہ گزشتن از ہر چیزا، جو کچھ ان کے پاس تھا اس سب کو قربان کر کے، ہزاران نسخے خطی ارزشمند را خرید، قیمتی کتابیں، انہوں نے کتابیں، ہزاروں کتابیں سب کچھ قربان کر کے خریدی. تابی گانگان آنہرا بغارت نہ برن، تاکہ ہماری ان کتابوں کو، ہماری میراث کو اجنبی لوگ اسے غارت نہ کر دیں. یہ بھی دیکھ لیجئے، ابو نصر فارابی پہ موم بتی بھی نہیں تھی، آیت اللہ رشید جس میں سب کچھ قربان کر دیا. جی دکتور محمد حسابی، با شکیبائی در مشکلات، مشکلاتوں میں صبر و تحمل کے ذریعے مطالعے فراوان و کوشش خستگی ناپذیر، بہت زیادہ اسٹڈی اور تھکا دینے والی کوشش، خستگی ناپذیر یعنی ہار نہ ماننے والی کوشش کے ذریعے سے بے شخصیتی جہانی تبدیل شد، ایک انٹرنیشنل شخصیت بن گئے دکتور محمود حسابی. خانم دکتور آذر اندامی، لیڈی
ڈاکٹر آذر اندامی پزشک دلسوز ایرانی، ایران کی بڑی دلسوز ڈاکٹر گزری ہیں یہ در ہنگام شیوع وبا جب پھیل رہی تھی، وائرس وغیرہ جو پھیلنے والی بیماری ہوتی ہیں، اس وقت بے یاری مردم شتاف لوگوں کی مدد کو پہنچی۔ وبا تولید واکسن وبا، اس وبا کے واکسن بنایا انہوں نے، جان ہزارہ نفر را نجات تھا، ہزاروں لوگوں کی انہوں نے جان بچائی۔ بھی آئیے آپ بھی آئیے، مانیز برائے رسیدن بے فردائے بہتر، ہم بھی بہتر کل تک پہنچنے کے لیے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میں کب سے کہہ رہا ہوں پہلے آئیے میرے ساتھ آئیے، ہم بھی بہتر کل تک پہنچنے کے لیے، وہ آئندی زیبتر خوبصورت فیوچر کے لیے، وہ جہانی آباد ترین دنیا کے لیے، اپنے جہان کو آباد تر جہان کے لیے، راہ بزرگان را بے پیمائی، ہم بھی آئیے ہم سب مل کے بزرگوں کے راستوں کو طے کریں۔ سعدی شیرازی شاعر بزرگ ایرانی بھی گویا، سعدی شیرازی ایران کے بڑے شاعر کہتے ہیں، نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدیان گرفت جان برادر کے کار کر، نابرد رنج بغیر زحمت اٹھائے خزانہ میسر نہیں ہوتا، اس کی مزدوری لو، جان برادر میرے عزیز، اس کی مزدوری لو کہ کار جو تم کام کیا اس کی مزدوری لو، ٹھیک ہے، یعنی مزدوری کرو۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگہدار شما۔ کتاب کار حتماً بہتری تھی و دوستان برای امتحان آماده باشید، چون ما درس 15 خواندیم۔ بله